نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سماعت کر رہے ہیں، اور گزشتہ ہم نے اس بات کو سماعت کیا تھا کہ سیرت طیبہ کا جو سننا اور کہنا ہے، جو اس کا مطالعہ ہے، اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہماری زندگی میں تبدیلی اور اچھائی کا ہونا ہے۔ حضور پاک کی سیرت جب بھی سنی جاتی ہے، حضور پاک کی سیرت جب بھی پڑھی جاتی ہے، تو اسی مقصد سے سنی اور پڑھی جاتی ہے کہ اس سے ہم اپنی زندگی میں ایک تبدیلی اور اچھائی کو شامل کریں۔ جب ہم اپنے مسائل اور اس کے حل کی تلاش میں نکلیں تو ہماری نگاہیں سیرت طیبہ کی طرف جائے، قرآن مجید کی طرف جائے، کیونکہ یہ ہماری اساس ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی، ہدایت اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ برادران عزیز، اس بات میں کسی کو شک نہیں ہے کہ قرآن مجید ہو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہو، یہ ہمارے لیے عین ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری جو دینی رفتار ہے، دینی جو ہمارا مزاج اور حیات ہے، وہ نامکمل ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، ایک بات ضرور ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس پر عمل کیسے کیا جائے، اس پر چلنے کا سلیقہ کیا ہو، اس کو اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہو۔ اگر ہم نے یہ بات کو جان لیا ہے کہ قرآن میں ہمارے مسائل کا حل ہے، احادیث کریمہ میں ہماری تکلیفوں کا جو حل ہے، حضور پاک کی سیرت میں ہمارے لیے راستہ ہے، نجات ہے، لیکن ہمیں یہ بات بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری یہ صلاحیتیں نہیں کہ براہ راست قرآن سے، احادیث کریمہ سے، حضور پاک کی سیرت طیبہ سے ان مسائل کے حل کو تلاش کر سکیں۔ کوشش کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق، لیکن حل پاتے نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، احادیث کریمہ کا مطالعہ ہوتا ہے، لیکن اس سے مسائل کو نکالنا، استنباط، استخراج کی صلاحیت ہم اپنے اندر محسوس نہیں کرتے۔ حضور پاک کے سیرت کے واقعات کو سنتے ہیں، لیکن اس کا جو سبق حاصل ہونا چاہیے، جو مقصد حاصل ہونا چاہیے، وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا۔ وہ پیاس، وہ تشنگی ہم محسوس کرتے ہیں۔ ایک مربی ایسا ہو جو ہمیں قرآن کے حقیقی مطلبوں کو سمجھا سکے، ایک استاذ ایسا مل جائے جو ہمیں احادیث کریمہ کی روشنی اور اس کی ہدایت کو حاصل کرنے میں معاون ہو جائے، کوئی ایک ایسا مرشد ملے جو حضور پاک کی سیرت کے راستے پر چلنے کا طریقہ سکھا دے۔ ہم اس کی تلاش میں رہتے ہیں، اس پیاس کو محسوس کرتے ہیں۔ سابقہ امتوں کا یہ معاملہ ہوتا تھا۔ گزشتہ حالات ایسے ہوتے تھے کہ نبی کے بعد نبی تشریف لاتے،
انبیاء کے بعد انبیاء کی آمد ہوتی، وہ کسی بات سمجھاتے تو یہ چلنا سکھا دیتے، وہ اصول دے دیتے یہ کرنا سکھا دیتے، اور اسی طریقے سے ان کے پاس سلسلہ چل رہا تھا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جہاں ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے، وہیں پر خاتم الانبیاء بھی ہے۔ وہ سلسلہ انبیاء کا یہاں ختم ہو چکا ہے۔ حضور پاک اس اعلان کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، رسالت کا معاملہ آپ پر اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ لیکن ہدایت تو چاہیے، تربیت تو چاہیے، مربی تو ہونا ہے، کوئی نہ کوئی سلیقہ سکھانے والا تو چاہیے۔ اسی لیے حضور پاک نے اس بات کو بیان فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے جو علماء ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں۔ جو تشنگی تم کو محسوس ہو، کبھی یہ خیال ہو کہ قرآن کیسے سمجھیں، کبھی یہ خیال ہو کہ فرامین نبی کیسے تمہیں حاصل ہو، تو پھر تم ہمارے امت کے اولیاء اور علماء کے پاس چلے جانا، وہ تمہاری رہنمائی فرمائیں گے، وہ تمہاری ہدایت فرمائیں گے، وہ تمہیں سکھائیں گے کہ کیسے قرآن پر عمل کیا جاتا ہے، کیسے احادیث پر عمل کیا جاتا ہے، کیسے سنتوں کو زندہ کیا جاتا ہے، کیسے حضور پاک کی سیرت سے اپنے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے، اور کیسے اپنی زندگی کو اپنے آقا کی زندگی کے موافق جیا جاتا ہے۔ یہ پریکٹیکلی ہم کو سکھائیں گے۔ اور آج ہم اس ذات گرامی کے لیے حاضر ہوئے، جن کو اس ذات سے اس ماں کو نسبت ہے، وہ ذات حضرت خواجہ خواجہ قطب دکن خواجہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ آپ کے ذات گرامی یقیناً اہل دکن اور اہل ہند اور جو دینی معاملات میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں ان کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ لوگ جانتے ہیں آپ کی ذات گرامی کو، آپ کے فیضان کو، اور آپ کی جو شخصیت و ذات ہے لوگ پہچانتے ہیں۔ برادران عزیز، آج جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت کے تعلیمات کو حاصل کریں، حضرت کی حیات بابرکت کو پڑھیں، آپ سے سیکھیں کہ قرآن پر عمل کیسے ہوتا ہے، آپ سے سیکھیں احادیث کریمہ پہ عمل کیسے ہوتا ہے، آپ سے سیکھیں کہ حضور پاک کی سیرت پر عمل کیسے ہوتا ہے۔ اگر قرآن ہمارے لیے تھیوری ہے، اگر حدیث ہمارے لیے تھیوری ہے، حضور پاک کی سیرت ہمارے لیے اصول ہے، تو پھر آپ کی زندگی اس کا پریکٹیکل ہے۔ آپ نے کر کر بتایا ہے قرآن پر عمل کیسے ہوتا ہے، آپ نے جی کے سکھایا ہے حضور پاک کی سنتوں کو کیسے جیا جاتا ہے، اور اپنی زندگی میں احادیث کریمہ کا فیض کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں سیکھنا ہے تو اللہ والوں سے سیکھنا ہوگا، اللہ والوں سے جاننا ہوگا کہ اس پر عمل کیسے ہو۔ وہی اللہ والوں میں اللہ نے ہمیں حضرت بندہ نواز کی نسبتوں سے نوازا ہے۔ برادران عزیز، اب اگر ہم آپ کی حیات کو دیکھیں، آپ کی شخصیت کو دیکھیں، تو ایک نمایاں چیز جو آپ کی شخصیت میں پائی جاتی ہے کہ آپ علم میں اور علمی کام میں اپنے کثیر وقت کو لگائیں۔ بہت بڑی خدمت آپ نے یہ انجام دی کہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس وقت کے آپ کی ظاہری صحبت سے مستفیض ہوتے ہیں، آپ کے کلام سے مستفیض ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ صبح شام رہنے سے، آپ کی صحبت مبارکہ سے مستفیض ہوتے ہیں۔ لیکن بعد والوں کے لیے کیا کہ ہم آج چاہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں کہ اللہ والوں کو پہچان سکے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا، لیکن ہمیں تعارف نہیں کہ اللہ والے کہاں ہیں، کیسے ان کے ساتھ بیٹھے۔ تو ایک بہت بنیادی ذریعہ ہمیں جو حاصل ہے کہ
کہ اللہ والوں نے جو خدمات کی ہے، اللہ والوں نے جو کتب لکھے ہیں، اللہ والوں نے جو تصانیف ہمیں دیے ہیں، آپ اگر ان سے مستفیض ہو، آپ اگر ان سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، آپ اگر ان سے اپنا ربط قائم کر لیں، تو پھر ان کا جو کہنا ہے وہ ہمیں ہمارے سامنے ہوگا۔ اور آج ہم حضرت بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ کی بات، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، ایک آدھ تصنیف نہیں، آپ نے 110 تصنیفات ہمارے لیے چھوڑی، 110 تصنیفات، جس میں قرآن کی تفسیر بھی ہے، جس میں احادیث کریمہ کی تشریح بھی ہے، جس میں فقہی مسائل کا حل بھی ہے، جس کے اندر دینی، دنیاوی، آخرت کے مسائل، ہر ایک عنوان پر آپ نے اپنا قلم چلایا ہے اور ہم تک ان چیزوں کو پہنچایا ہے۔ برادران عزیز، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان بیرا عربی کا شکار، علم دین سے بہت دور نابلد نظر آتے ہیں۔ آپ غور کریں گے، افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ان سے بات ہو قرآن کی بات ہو، قرآن فہمی کی بات ہو، قرآن کے مصادر، قرآن کے اندر پائے جانے والے مسائل، قرآن پر پائے جانے والے مضامین کی بات ہو، تو یہ بہت دور، وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ ہمارے اکثر نوجوان، یہ کہنے میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کہ آج اکثر نوجوان قرآن کو صحیح پڑھنے سے دور ہیں۔ قرآن کی حقیقی جو تلاوت ہونی چاہیے، ان کے مسائل، وہ احکام، وہ اصول سے نابلد ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کسی چیز کے لیے کوئی آیت بتا دیجیے، کوئی مسئلے کا حل بتا دیجیے، اور ان کو کہا جائے کہ بیٹے یہ قرآن کی آیت ہے، پڑھ لیجیے، تو کہتے ہیں مجھے عربی پڑھنا نہیں آتا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ 15 برس، 16 برس، 18 برس، 20 برس، 25 برس، 30 برس کی عمر گزر چکی ہے، زندگی ایسی نہیں کہ لاپرواہ ہوئے، معاملہ ایسا نہیں کہ پڑھنا نہیں آتا۔ ان کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو اسکول انہوں نے پڑھا ہے، کالج انہوں نے پڑھا ہے، ڈگریز انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن پڑھا نہیں ہے تو اللہ کا کلام نہیں پڑھا، معلوم نہیں ہے تو قرآن معلوم نہیں۔ دنیا بھر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت تھا، ان کے پاس کوشش تھی، توجہ تھی، بے توجہ رہے تو اللہ کے کلام سے بے توجہ رہے، غافل رہے تو اللہ کے کلام سے غافل رہے، دور رہے تو قرآن سے دور رہے، اور آج مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو پھر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا حل ہے؟ ارے اللہ نے دیا ہے، رسول پاک نے سمجھایا ہے، اللہ والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن میں تمہارے لیے ہر ایک چیز کا حل ہے۔ ارے جب تمہیں پڑھنا ہی نہ آئے گا تو کیسے پھر حل تلاش کرو گے؟ قرآن کی تلاوت سے اگر دور ہو تو قرآن سمجھو گے کیسے؟ قرآن پر عمل کیسے کرو گے؟ آج یہ ہماری حالت ہے، آج ہمارے نوجوانوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ وہ قرآن اگر ان سے پوچھا جائے تو کچھ کہیں گے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، اور کچھ کہیں گے کہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، اب معلوم نہیں۔ برادران عزیز، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ ادا کی جائے، قرآن دستور حیات ہے، آپ کے زندگی کے ہر شعبے کی ضرورت قرآن میں ہے، ہر حصہ قرآن کا ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر، 2 مرتبہ پڑھ کر رکھ نہیں سکتے، اس کے ساتھ ہم کو جینا ہے، وہ ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ بننا چاہیے۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ قرآن سے دور ہو گئے، اللہ کے کلام سے دور ہو گئے، اور حضرت بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے کارناموں میں ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے تفسیر قرآن کیا ہے، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے،
قرآن کو سمجھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے اور قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تفسیر، آج ہمارے بچے تفسیر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدرسے کے لوگوں کے لیے ہی خاص رکھ دی گئی ہے۔ عوام تفسیر پڑھنے سے بہت دور ہو گئی، قرآن پڑھنے سے دور۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ قرآن کو نہ ترجمے سے پڑھتے ہیں نہ تفسیر سے پڑھتے ہیں، بس قرأتاً پڑھ لیا تو بس کافی ہے۔ ایسے نہیں ہے دوست، ایسا معاملہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن کو وقت دیجیے، قرآن مجید کو پڑھیے صحیح انداز میں، قرآن کو سمجھیے، قرآن کے معانی کیا ہے اس کو جانیے۔ اور بہترین شخصیت، اگر آپ کسی کی تفسیر پڑھنا چاہے تو آپ کی تفسیر المنتخب، تفسیر بندہ نواز کے نام سے جس کو لوگ جانتے ہیں، تفسیر المنتخب اس کا نام ہے، کہ آپ نے قرآن کے اجزاء کو، قرآن کے حصوں کی تفسیر فرمائی، اور آسان تفسیر بھی ہے ابتدائی لوگوں کے لیے، اور اس کے اندر گہری باتیں بھی ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں ان کے لیے۔ برادران عزیز، حضرت بندہ نواز کے سدراج کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم آپ نے دی ہے کہ تم قرآن سے دو، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ کیا فرماتا ہے اس کو سمجھو۔ تو آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے تعلق کو جوڑیں اور قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ دوسری چیز، جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بندہ نواز یسوع دراز کی آپ کی حیات بابرکت کیسی ہے، اللہ والوں کی بات ہوتی ہے تو اکثر ہم اللہ والوں کے کرامات کو سنتے ہیں، اور یہ کرامتیں ہر ولی کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کو بغور دیکھیے، ان کے پاس قریب جو ہو جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا، ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کبھی اپنی کرامت کا چرچا نہیں کیا، کبھی کرامات دکھا کر اس کا شوق نہیں دلایا، انہوں نے ہمیشہ شوق دلایا ہے تو ذکر خدا کا شوق دلایا ہے، انہوں نے ہمیشہ شوق دلایا ہے تو شریعت کی پابندی کا شوق دلایا ہے، انہوں نے کسی چیز سے ڈرایا ہے، خوف دلایا ہے تو اللہ کے ناراضگی کا خوف دلایا ہے، انہوں نے کبھی اس بات کی طرف اپنے مریدین کو نہیں بتایا، اس بات کی طرف مریدین کو آگاہ نہیں کیا، اس بات کی طرف آمادہ نہیں کیا کہ تمہیں آگے چل کر صاحب کرامت بننا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تمہاری کوشش اس بات پر ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، رسول پاک تم سے راضی ہو جائے، تمہارا ہر قدم حضور پاک کی شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ والوں کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہم شریعت کے پابند ہوں، حضور پاک کی سنتوں کے پابند ہو، حضور پاک کے احکام کے پابند ہو، حضور پاک کی زندگی کے ہر شعبے کو پڑھیں، سیکھیں اور اس سے اپنی زندگی میں روشنی حاصل کریں۔ آپ جب ہم حضرت بندہ نواز کی صورت دراز کی حیات بابرکت کو پڑھیں گے، آپ کے تعلیمات کو پڑھیں گے تو اس کو آپ ہر جگہ پائیں گے کہ ذکر خدا، سنتوں کی پابندی، تقوی، پرہیزگاری، عمل میں اخلاص، یہ آپ کے تعلیمات ہیں۔ برادران عزیز، اسی طرح جب حضرت بندہ نواز کے سدراز کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور آپ کے نام سے اس بات کو ہم ظاہر سمجھتے ہیں، ایک طرف اللہ کی عبادت، حضور پاک کی اتباع، حضور پاک کی سنتوں کی اتباع کی تعلیم دی، تو دوسری طرف آپ نے مخلوق کی خدمت کی تعلیم دی۔ آپ کے اسوہ حسنہ میں یہ بات شامل ہے کہ آپ نے بندگان خدا کی خوب خدمت کی ہے، ہر وقت جس طریقے سے آپ کے پاس بندے جڑتے آپ ان کی خدمت فرماتے، کسی کو کھانا ہوتا تو کبھی اسے بھوکا لوٹنے نہیں دیتے، کسی کو مشورہ چاہتے تو وہ مشورہ عطا فرماتے، کوئی بھٹکا ہوا آتا تو اسے راستہ دکھا دیتے، کوئی آسرے کے لیے آتا تو اسے آسرا دے دیتے۔ برادران عزیز، جس قسم سے، جس طریقے سے بندوں کی مدد ہو سکتی تھی آپ نے خوب کی،
اور اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ آپ کو بندہ نواز کے لقب سے ہی مشہور فرما دیا۔ یوں تو آپ کا نام محمد ہے، یوسف ہے، آپ کو لوگ حسینی لقب سے جانتے ہیں، لیکن مشہور رب نے کر دیا تو بندہ نواز کے لقب سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند آئی کہ یہ میرا بندہ میرے بندوں کا خیال رکھتا ہے، محتاج آ جائے تو اسے عطا کرتا ہے، کوئی پریشان آ جائے تو اس کی پریشانی پر ہنستا نہیں، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ برادران عزیز، یہ اللہ والے جانتے ہیں اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے بندوں کی خدمت سے، اللہ خوش ہوتا ہے محتاج کی مدد سے، اللہ خوش ہوتا ہے بھوکوں کو کھلانے سے، اللہ خوش ہوتا ہے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے سے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیے اللہ والوں کی بارگاہوں میں، وہاں کھانے کا انتظام نظر آئے گا، پانی کا انتظام نظر آئے گا، رکنے کا انتظام نظر آئے گا، آرام کے لیے جگہ نظر آئے گی۔ یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی بلڈنگ کیوں نہیں بنا دی؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کبھی کمرشل کمپلیکس کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ یہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ان کا مقصد یا تو رب کی عبادت اور اس کی رضا ہے یا پھر بندوں کی خدمت ہے۔ اسی لیے ان کی بارگاہیں بھی اس کی عکاسی کرتی ہے، بتاتی ہیں، وہ سٹرکچرز بتاتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتے ہیں۔ برادران عزیز، ہم کو سیکھنا ہے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنانا ہے۔ ہمارے اندر آج خود پسندی آ گئی ہے، ہمارے اندر آج اپنی خواہش، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش اور اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ ایک خواہش کے پیچھے دوسری خواہش، دوسری کے پیچھے تیسری، اب اسے پورا کرنے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پڑوسی کس حال میں ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے محتاج ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رب ہماری خواہشات کے پورا کرنے سے خوش ہو رہا ہے یا بندوں کی خدمت کرنے سے خوش ہو رہا ہے۔ یہ خیال ہمارے پاس آ ہی نہیں رہا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ، ہماری محنت، ہمارا دولت یہ ہماری ہے۔ ارے ہم خود ہمارے نہیں ہیں، ہم خود اس رب کے ہیں۔ رب نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے بندوں کی جانوں کو خرید لیا ہے، مومنین کی جانوں کو ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ ملک رب کی ہے، اس کی رضا پر چلے، اس کے حکم پر چلے، اس کے کہنے پہ چلے تو کامیاب ہے۔ اپنی مرضی پہ چلے تو کیسے کامیاب ہے؟ کامیابی وہ ہے کہ جب بندہ خدا کی مرضی پہ چلے۔ برادران عزیز، اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیے، یہ چیز نمایاں نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنی خواہش، اپنی انا کو ختم کر دیا، اپنی پسند کو ختم کر دیا ہے۔ آپ ان کے پاس کبھی یہ نہیں پائیں گے کہ میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں۔ وہ ہمیشہ کہیں گے اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے رسول پاک ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ان کا سارا مقصد اس طرف ہوتا ہے۔ اور ہماری زندگی، ہماری صبح شام آج اس کا مقصد ہو گیا ہے میں کیا چاہتا ہوں، میرے بچے کیا چاہتے ہیں، میرے گھر والے کیا چاہتے ہیں، دنیا کیا چاہتی ہے۔ نہیں، اللہ والوں کا مقصد ہوتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہوگا۔ کامیابی اس طرف ہے کہ جب بندہ اپنی چاہت کو ختم کر دے اور اللہ کی چاہت کا، اللہ کی مرضی کا ہر خان، ہر لمحہ خیال رکھے۔ آپ حضرت بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات بابرکت پڑھیے، معلوم ہوگا۔ پھر کچھ بندگان خدا اس راستے میں چل پڑتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، بیسکس کو پورا کر کر اب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قرب کو حاصل کریں۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کیسے ہو اس کا بھی طریقہ ہے۔ محبت ہے تو محبت کا سلیقہ کیسے ہو اس کا بھی طریقہ ہے۔ آپ بے راہ نبی کی محبت نہیں کر سکتے، جنون کی محبت آپ کو نہیں سکھائی گئی۔ محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں،
وہ تقاضے بھی بتائے گئے، محبت کا بھی طریقہ ہے، وہ طریقہ بھی سمجھایا گیا، اس کے بھی معیارات ہیں، ان معیارات کو بتایا گیا، مدارج کو سمجھایا گیا، اور حضرت بندہ نواز نے ان متلاشیوں کے لیے بھی راستہ فراہم کیا۔ جو چاہتے ہیں رب کا قرب، جو چاہتے ہیں سلوک کے راستوں کو طے کرنا، اس کے لیے بھی آپ نے خوب محنت کی اور انہیں بتایا کہ ذکر کیسے کیا جائے، فکر کیسے کی جائے، عبادت کیسے کی جائے، رب کے حکم کو کیسے پورا کیا جائے، اپنے اس دل کو کیسے صاف کیا جائے، تزکیہ کیسے ہو، تحلیہ کیسے ہو، اور اللہ کی یاد میں ہر لمحہ کیسے گزارا جائے، یہ آپ نے بتایا ہے۔ اور اس کے اندر آگے بڑھنے پر کچھ ایسے مسائل بھی آتے ہیں جہاں لوگ تشویش کا شکار ہوتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کس تصور کو لیا جائے۔ جب آپ آگے بڑھے تصوف کے سلوک کے معاملے میں تو دو تصورات آپ کے سامنے آگے جا کر پیش ہوتے ہیں، ایک ہے وحدت الشہود کا تصور، ایک ہے وحدت الوجود کا تصور۔ اب اس میں کون سا تصور صحیح، کس فکر کے ساتھ آگے بڑھے، وحدت الشہود کی فکر لے کے آگے بڑھے، وحدت الوجود کی فکر لے کے آگے بڑھے، کیا کیا جائے؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یا پھر کہیں نہ کہیں موافقت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ معاملہ تو اللہ کا ہے، راستہ تو اللہ کا ہے، فکر تو اللہ والوں کی ہے، پھر یہ الگ الگ کیسے ہو گئی؟ تو حضرت بندہ نواز کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے وحدت الشہود اور وحدت الوجود دونوں کو جوڑ کر سمجھایا، آپ نے دونوں فکروں کو سمجھایا، دونوں مقامات کو سمجھایا، اور بتایا کہ کس کا کیا مقام ہے اور کس کو کیسے سمجھا جائے۔ جہاں پر لوگ بھٹک رہے تھے، کہیں وحدت الشہود والے وحدت الوجود والوں کو کفر و شرک کا فتویٰ دے رہے تھے، وہیں پر وحدت الوجود والے ان کو گمراہی کا فتویٰ دے رہے تھے۔ آپس میں اختلاف ہونے پر جب لوگ آمادہ ہو گئے تو حضرت بندہ نواز کی ذات وہ ہے تو اختلاف کو دور کر کر اتفاق کو پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ والوں کی ایک شان ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اختلافات کو ختم کیا ہے اور لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا، لوگوں کو کبھی توڑا نہیں۔ اللہ والے کبھی لوگوں میں اختلاف نہیں پھیلاتے، ان کو ہمیشہ اتحاد کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں جدا نہیں ہونا، اختلاف نہیں ہونا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام پر اختلاف، اللہ کے راستے میں اختلاف ہو؟ تو پھر حضرت بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ایک محنت اور مشقت کے ساتھ راستہ پیش کیا کہ لوگ جہاں متفق ہو جائیں، لوگوں کے اختلافات، شکوک، شبہات دور ہو جائیں۔ برادران عزیز، تو یہ ہے آپ کی شخصیت، آپ کے کارنامے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کیونکہ وقت کم ہے، آپ کی تعلیمات کو سننے پڑھنے کے لیے وقت درکار ہے، آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے دیکھا جائے تو زندگی درکار ہے کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ برادران عزیز، لیکن میری خواہش ہے یہاں بیٹھے ہوئے میرے اپنے بھائیوں سے کہ وہ اللہ والوں سے اپنے رب کو مضبوط کریں، اور خصوصاً حضرت بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات کو پڑھیں۔ جو مرید ہے ان کے لیے بھی آپ نے آداب مریدین کے لیے ایک کتاب، ایک نصاب قائم فرمایا۔ جو آگے بڑھ چکے ہیں، جو اپنے آپ کو منصب ارشاد پر فائز دیکھتے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے کتابوں کو لکھا ہے اور بتایا ہے کہ جو صوفی ہے، جو مرشد ہے، کسی منصب پر فائز ہے، اس کا کردار کیسے ہے، وہ کیسے اپنے چاہنے والوں کے، اپنے پاس جڑنے والوں کی ہدایت فرمائے، رہنمائی فرمائے۔
برادران عزیز، تو آپ کے خدمات، اگر آج کوئی سمجھتا ہے کہ ظاہری صحبت حاصل نہیں، تو آپ کی کتابیں آپ کی صحبت سے کم نہیں ہیں، آپ کے فرامین آپ کی صحبت سے کم نہیں ہیں، آپ کی بارگاہ میں جا کر بیٹھنا آپ کی صحبت سے کم نہیں ہے۔ اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، آج طاقت ہے، وقت ہے، ضرور اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑیے، ان کی تعلیمات سے جوڑیے، اور صرف پڑھنا نہیں بلکہ اسے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ اپنے نفس کے خواہشات کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو کیسے پابندی سے کیا جائے، اس بات کو سیکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم سنیں گے تعلیمات کیسے ہے، سیرت طیبہ سے کیسے ہم اپنی زندگی میں روشنی لے سکتے ہیں، اور حضور پاک کی سیرت کیسے کیسے ہمیں ہدایت کے سامان فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، میں نیک اور صالح متقیوں پر اظہار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہے ان پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہے ان کی خلق عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔